مومن ہے؟ یس یس یس. کوئی سورہ ادھر سنا دے. سورہ سنانا پڑے گا. ہم کون سا بولیے؟ سورہ مکڑی سنا دے. یہ تو نہیں یاد ہے. کون سا یاد ہے؟ سورہ ہاتھی یاد ہے؟ کیا؟ سورہ ہاتھی یاد ہے؟ ارے یار ہاتھی ہوتی تھوڑی ہوتا ہے یار. کیا مذاق کر رہے ہو یار؟ ہم نے تو پڑھا ہے ہاتھی، کئی ہم نے بار تو نہیں نماز میں پڑھا. پڑھا ہے سورہ ہاتھی. ابھی میں جسٹ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں آدھا گھنٹہ پہلے. تو سورہ ہاتھی نہیں پڑھا آپ نے اس میں؟ نہیں. آپ کو پتا ہے سورہ ہاتھی بھی ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. اور بتا دوں تو؟ ارے بھائی نے انکار کر دیا. اللہ میاں جہنم بھیجیں گے اس کو بھائی کو. بھائی آپ نے قرآن اللہ میں کی انکار صورت سے ہی کیا؟ انکار کر دیا. بھائی تھوڑا صبر کرو بھائی. اچھا صبر کرتے چلو. ہے کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اور اگر بتا دیں ہم، سورہ ہاتھی، سورہ چینٹی، سورہ چینٹی نہیں، سورہ سورہ مکڑی، مکھی. ہاں، اور سورہ گائیں. نہ یہ سب نہ ہے. گندا لگتا نا ایسا نام رکھنا. یہ سب ہے ہی نہیں تو یہ پھر بولنے ہاں کا ٹھیک ہے. ہے، میں بول رہا ہوں ایسا سب نام رکھنا، ایسا لگتا ہے کہ کسی بیوقوف انسان نے، بیوقوف لوگ اس طریقے کے نام رکھیں گے نا. نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. ارے دونوں بات بول رہے ہو آپ. کیا نہیں پرابلم ویسا لگ رہا ہے نام میں؟ کیا پرابلم لگ رہا ہے ہاتھی نام میں؟ کیا پرابلم لگ رہا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا کوئی پرابلم نہیں ہے سورہ ہاتھی میں. ٹھیک ہے چلیے، نہیں. سورہ ہاتھی ہے. جو سورہ فیل آپ پڑھتے ہو وہی سورہ ہاتھی ہے. ٹھیک ہے، فیل کا مطلب ہاتھی ہوتا ہے. اچھا چلیے یہ پڑھ دیجیے، ابھی سورہ فیل پڑھ دیجیے. سورہ فیل ہوں یاد نہیں ہے. ارے تو بھائی پڑھتا کیا ہے نماز میں؟ ارے نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں، سنا ہے کیا کچھ؟ ہاں سناؤ، 2-3 سناؤ. اچھا سورہ بقرہ سناتے ہیں. او ہو سورہ فیل نہیں یاد ہے بھائی کو، سورہ بقرہ یاد ہے جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. جی بھائی ہاں سناؤ. تھوڑی نہیں یاد ہے، تھوڑا یاد ہے. ہاں سناؤ. سناتے ہیں. الف بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. اور سنا ہے؟ اور ایک چلو ایک آگے بڑھ جاؤ. اور آگے بڑھ جائیں. ہم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بس ومن بس الناس. بس 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 دیکھ کے پڑھ رہے کیا؟ نہیں بات دیکھ کے کیسے پڑھیں گے؟ اچھا چلو، ہمارا بھائی مطلب قرآن کی تلاوت تو یار یہ بڑا عجیب لگا مجھے کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں یاد ہے لیکن سورہ فیل اصل میں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا کہ سورہ فیل ہے کیا. یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاں یہ سب سمجھ میں آ گیا. ہاں نہ سب تم لوگ سمجھ نے میں آ کبھی گیا. نام پڑھا ہی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. نہیں نام پڑھے ہیں لیکن سورہ تو یاد ہے، لیکن سورہ کا جو نام ہے نا وہ اتنا دھیان دے کے نہیں ہم نے دیکھا. وہی تو میں بھی بولا بھائی. تو میں کچھ الگ بولا تھا کہ سورے کا نام تم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہو، دھیان ہی نہیں دیتے ہو. پڑھتے ہیں، یاد نہیں رہا، پڑھتے ہیں نہیں کیسے. اچھا اچھا چلیے، میرے بھائی اچھی بات ہو گئی. میرے بھائی ابھی آپ نے جو آخری آیت پڑھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب تو ہم ترجمہ دیکھ کے مطلب کہ اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ یاد نہیں ہے مجھ کو ابھی. آپ پتہ ہے بڑی مسئلے والی آیت ہے یہ. کیا مسئلہ اس آیت کا پتہ ہے؟ سمجھنے والی آیت ہے. سمجھنے نہیں، ہمارا آج کا ٹاپک اسی آیت کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ نے جو آیت پڑھی ہے آخری، ہمارا آج کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے. ان ادر ورڈز اچھا اس آیت کا ابھی ترجمہ فرسٹ پڑھیں. جو آپ کے یہاں پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، ذرا وہ اس کا پڑھیں گے آپ؟
अच्छा, किसका बताइए? इसी आयत का, आयत नंबर 8 का जो आपने अभी ختم पढ़ी थी। الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. एक बात अल्हम्दुलिल्लाह। बोल। साहिल यार क्या तेरी तलावत है यार, कसम से सीरियसली स्पीकिंग, अगर तू मेरे इलाके में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता होता ना, तो मैं किसी और मस्जिद में जाता ही ना, मैं सिर्फ तेरी लिए मस्जिद में ही आता। तो फिर एक क्यों बन गए भाई? इसी वजह से अक्ल जो अभी लगाए आपको ना बताने लगे, भाई. मतलब की वजह से, मतलब की वजह से। जब अल्लाह तक ताला आप ने अरबी में पढ़ रहे हो ना बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही आप मतलब देखते हो ना गेम खराब हो जाती है। अभी आपको बताएंगे इस आयत का तो मतलब पढ़े आप, आपको पता लग जाएगा हाँ हमने इस्लाम की छोड़ा। रुके रुके रुके, कुरान को समझना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपके सामने मिलके समझेंगे सर। अब तो मोबाइल में खोलना पड़ेगा हमको ना। मैं पढ़ दूं, हाँ पढ़ दो, पढ़ दीजिए, पढ़ स्क्रीन पे दीजिए। ले आऊं? हाँ। रुक जाओ जरा एक सेकंड, मेरी एक सेकंड दो, मैं अभी स्क्रीन पे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़वाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, मैं चाह रहा था कि आप अपनी मर्जी वाला पढ़ लें। ये ले। हाँ तो फिर मोबाइल को मेरे को बंद करना पड़ेगा। ओके, ये कहते हैं कि अल्लाह ने सील लगा दी है, सेट अ सील अपॉन देयर हार्ट्स एंड अपॉन देयर हियरिंग एंड ओवर देयर विजन इज वेल एंड फॉर देम इज अ ग्रेट पनिशमेंट। मेरे भाई बात ये है कि अल्लाह, अगर इसकी आप जरा पीछे से देखें तो हो क्या रहा है, जरा 2 आयतें पीछे जाना पड़ेगा आपको। एक ही आयत पीछे ले, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया है इनके लिए बराबर है, फरमाए या ना फरमाए वो ईमान नहीं लाने वाले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पे सील लगा दी है, उनके दिलों को बंद कर दिया है, उनके कानों को बंद कर दिया है और उनकी आंखों के आगे पर्दा लगा दिया है। भाई मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, फेट वर्सेस फ्री विल, देखिए हमारा टाइटल है फेट वर्सेस फ्री विल, और साहिल भाई कैन टेक ओवर व्हेनेवर ही फील्स लाइक टेकिंग ओवर। अगर हिंदी हिंदी। अल्लाह ने ही मोहर लगा दी है और अल्लाह ने ही आंखों के पर्दा डाल दिया है और अल्लाह ने ही कानों के अंदर शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी है, तो फिर फ्री विल कहाँ है? क्योंकि अल्लाह ने तो ये सब कुछ कर दिया ऑलरेडी। वेयर इज द फ्री विल? देखिए वही तो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं बात को ना। समझा दें। जैसे कि देखिए अल्लाह ने तो फ्री विल दी है। कहाँ पे दी है? आपने शुरू से पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना, आपने पूरा पढ़ा है, यहाँ तक आ गए हैं, एक दफा भी अल्लाह ने नहीं कहा मैंने फ्री विल दी है। आप कहाँ से पैदा कर रहे हैं? फ्री विल दी है अल्लाह ताला ने। इसको आप समझ नहीं रहे हैं ना उस तरीके से। आप इसको समझिए पहले, थोड़ा सा पहले आप। सर समझाएं, बताएं, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने सभी को फ्री विल दी है और उस पर मतलब कुरान शरीफ को भेजा है जिस पर अमल करना है। और ये आप बहुत कहाँ से बोल रहे हैं? अपनी मेमोरी से बोल रहे हैं? क्योंकि आयत नहीं आप प्रेजेंट कर रहे ना, मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जो अभी आपने पढ़ा। आपने सूरह बकरा आपने प्रेजेंट की ना, आपने ढूंढी सूरह बकरा, आपने कहा मैं ये पढ़ता हूँ। देखिए हम शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है वो किताब जिसमें हदायत है तमाम लोगों के लिए, और जो ईमान रखते हैं गायब के ऊपर, अननोन के ऊपर, नमाज कायम करते हैं, और वो लोग जो ईमान रखते हैं आपके नबी की तरफ नाजिल किया हुआ, आखिरत पे यकीन रखते हैं, ये लोग हैं जो हदायत पे हैं और जो फलाह पाएंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत में डालेगा। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया इनके लिए बराबर फरमाए या ना फरमाए वो ईमान नहीं लाने वाले। और फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने इनके ऊपर मोहर लगा दी है। तो अल्लाह दो लोगों को डिफरेंशिएट कर रहा है। जो ईमान वाले हैं अल्लाह कहता है वो जन्नती हैं, अल्लाह कहता है इस किताब में मैंने बता दिया है, इस किताब में हदायत है, हालांकि इस नहीं है उस है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि जो कुफर किए हुए हैं उनके ऊपर मैंने मोहर भी लगा दी है, उनके आंखों में पर्दा भी डाल दिया है और सब कुछ कर दिया है। तो भाई फ्री विल कहाँ है? अगर देखिए अल्लाह से ज्यादा ताकत रखता है कोई इंसान? नहीं। ओके, तो अगर अल्लाह मोहर लगा दे तो कोई मोहर हटा सकता है? नहीं। तो बस फिर बात खत्म होगी, फ्री विल खत्म होगी ना मेरे भाई। अरे भाई आप समझ नहीं रहे ना। फ्री विल तो अल्लाह ताला ने दिया। कहाँ दिया? अभी आपने जो आयतें पढ़ी उनमें कहीं दिया? अरे भाई तो आयत इसमें नहीं है उसका जिक्र, लेकिन और आयतों में तो है। चले वो वाली आयतें बताए जरा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए हम मुफ्ती थोड़ी हैं जो हम आयत बताएंगे। तो फिर हम आपकी बात कैसे मान लें सर? चले साहिल भाई आप इनसे बात कर हाँ, लें, मेरे ख्याल में ये आज के मैं टॉपिक पे थोड़ा बात सा, नहीं करना चाहते हाँ, हैं जी। इनको इनको थोड़ा सा मैं तभी अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ समझाने की।
بھائی انگلش آتی ہے اردو آتی ہے؟ اردو. ہاں یہ حدیث پڑھیے، صحیح کون سا؟ بخاری کی حدیث نمبر 6614 ہے. اچھا آج میں تھوڑا کہاں؟ الگ طریقے سے چاہ رہا تھا کہ الگ طریقے سے آج کنڈکٹ کروں، تو میں اس حساب سے جاؤں گا. جی پڑھیے حدیث. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ نے صاف نہیں دکھ رہا بھائی، مباحثہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو پتہ نہ ہے اس کا. ڈسکشن کیا یا ڈیبیٹ کیا، بحث اچھا، کی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے اور کیا لکھا ہوا ہے، برگزیدہ کیا. برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا. کیا آپ مجھے ایک ایسی کلام اچھا اس پر کو تھوڑا ابھی صرف پڑھنا مت، ابھی اس پہ اس کو غور سے پڑھنا، کیونکہ یہ میں ابھی آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آپ مجھے ایک ایسی کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیریں لکھ دی تھی. تقدیر میں لکھ دیا تھا. تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ آخر آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. ٹھیک ہے؟ ابھی میں ایک بار کنٹینیوسلی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے؟ جب حضرت موسیٰ نے جب آدم علیہ السلام پہ طنز کیا کہ بھائی تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم کو جنت میں نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی، تو اس پہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیا جواب دے رہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا آپ مجھے، آدم کہہ رہے، حضرت آدم، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ حضرت آدم غالب آئے، جیت گئے، بحث میں جیت گئے. 3 بار اللہ کے رسول نے کہا. اس سے کیا سمجھا آپ کو؟ اب میں ہتھیار بھی لے لوں. یہ حدیث سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ حدیث سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. 40 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ نے، رائٹ؟ ہاں، اور کیا سمجھا؟ سمجھ پورا نہیں ہم کو آیا. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی نا، جس کی سزا میں اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، اچھا ہے نا؟ تو موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ تم نے غلطی کی، تم تو ہمارے باپ ہے، تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم سب کو سزا ملی ہے، یعنی ہم کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی. تو حضرت آدم ان سے بحث کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے اس میں نے تو وہ کام کیا جو اللہ نے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ مجھے کیوں کوس رہے ہو، مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضرت آدم موسیٰ سے بحث میں جیت گئے. ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بتاؤ مجھے کہ اگر فری ول ہوتی تو حضرت آدم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرا قسمت میں لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے کیا، ہے نا؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کرنے والا تھا، اس وجہ سے اللہ نے لکھ کے رکھا تھا. وہ تقدیر کی ان کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، ان کو اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی.
کہ بھائی ہاں میں نے غلطی کیا اللہ کی نافرمانی کر کے، لیکن یہاں پہ حضرت آدم بتا رہے ہیں کہ میرے پاس فری ول اس بات کی نہیں تھی، اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا، میں نے کیا، اور رسول اللہ بھی اس پہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ حضرت آدم اس بحث میں جیت گئے۔ اب بتاؤ کہ فری ول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ مجھے اتنا سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے، جب سمجھیں گے تو کیا پتہ چلے یار، گا۔ اتنا بیوقوف بنو گے تو کیسا چلے گا؟ اتنا سمپل میں تم کو سمجھا دیا۔ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا نا۔ کیوں نہیں سمجھنا؟ باقی یہ جتنے ایک نان ہی مومن سنو یہاں پہ جتنے نان مومن بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جا رہا ہے، آپ کو کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جو سکھایا جاتا ہے یہ اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا ظاہر کوئی سی بات بات ہے۔ نہیں۔ تو پھر فری ول کیسے ثابت ہوگی جب 40 سال پہلے حضرت آدم کیا کرنے والے اللہ نے لکھا تھا اور ویسا ہی کر رہے ہیں؟ جو لکھا تھا اللہ ویسا کر رہے ہیں، تو فری ول کہاں سے آئی بھائی؟ فری ول تو ختم ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم؟ اس کے لیے پورا ہم کو پہلے پڑھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا نا۔ اچھا چلو ایک کام کرو، پھر پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد پھر کوئی آنسر آپ کو ملے اپنے عالم والم کے پاس سے، یا اپنے عالم اچھا، کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ حدیث نمبر بتائیے اس کا۔ حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ لیجئے، ہے حدیث نمبر ہے 6614، اچھا، 6614۔ صحیح بخاری کی 6614۔ ایک آیت بھی بتاؤں آپ کو، ہو سکتا اس سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا بتائیے۔ اچھا ایک منٹ رکیے، یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ آئی ہوپ آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں فری ول نہیں ہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179، یہ کیا کہتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل اچھا، ہے، ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ، ادھر جو اللہ پہلی لائن میں بتا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ جن جن لوگوں کو، جن انسان اور جن جنوں کو اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بھائی ان کو فری ول ہے یا فری ول بچے گی ان کی یا نہیں بچے گی؟ دیکھیے اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ دکھائیے۔ جیسے کہ اللہ تعالی سب کچھ کے جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ پیدا کرنے سے پہلے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا اپنی زندگی میں۔ تو اس حساب سے اللہ تعالی نے یہاں پر بولا ہے کہ ہم نے کچھ انسانوں کو اور کچھ جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، مطلب جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، مطلب کہ وہ مطلب پورے زندگی میں کبھی بھی نیک کام نہیں کریں گے، ہمیشہ مخالفت ہی کریں گے، اس لیے ایسا لکھا گیا ہے۔ اچھا اللہ جہنم کے، میرے کو ایک بات بتاؤ، آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ویسا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے ہر ایک چیز کو اللہ کا ہے یہی یعنی ضروری میں تھوڑی پوچھ رہا خود ہوں انسان کو بھائی، سمجھنا ہے نا۔ میں ایک سمپل سوال کر رہا ہوں، اس کا پلیز جواب دے دے۔ آپ سنیے نا، جو کہہ رہے ہیں، ارے سن تو لو بھائی میرا سوال، آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟ ارے دیکھیے یہ خود سمجھنے کی چیز ہے نا۔ اچھا خود سب اللہ کیا ایسا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ پوچھ رہا ہوں، تم سمجھے وہ تمہاری اللہ، سمجھ میں ابھی صحیح کر دوں گا، کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو؟ سنیے نا، پہلے بات ہم بتاتے ہیں۔ ارے اللہ پہلے تعالیٰ ایک یہ تو سوال بول کا رہے تو ہیں جواب دے دے بھائی، کیا پہلے ہم جو اللہ بول رہے ہیں ایسا کہہ اس رہا کا ہے جو جواب۔ تم کہہ رہے ہو؟ پہلے اس کا جواب دے دو پھر آگے جاتے ہیں۔
بولیے. جو ابھی تم نے کہا کہ یہ ہاں ہونے والا ہے، یہ اللہ کو پتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تقدیر میں لکھا، اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے یا تم ایسا کہہ رہے ہو؟ نہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم آگے اور پیچھے سب کچھ جاننے والے ہیں. اس نہیں حساب وہ سے ٹھیک ہے، اللہ اس سے سنو آگے اور پیچھے جاننے والے ہیں تو وہ تو جو تقدیر لکھا ہے کہ ایسا ہونا ہے وہ تو اس کو معلوم ہی ہوگا کہ آگے اور پیچھے کیا ہونا ہے. اس نے ہی لکھا نا، جس نے لکھا اس کو پتا ہی ہوگا نا. میں نے اگر کتاب لکھی ہے تو مجھے پتا ہوگا نا اس کے یہ پننے میں کیا ہے، اس کے وہ پننے میں کیا ہے. تو اس سے یہ چیز جو ہے وہ کٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھا ہوں جو آپ نے کہا کیا اللہ کہہ رہا ہے ادھر؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو جہنم میں ڈالے. اور جو آپ بات کر رہے ہو ویسا اگر ہوتا تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تو ٹیسٹ کے لیے بنایا، لیکن جو غلط کام کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. ایسا کہنا چاہیے تھا اللہ کو کہ جو غلط کام کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے میں تو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ان کو جہنم میں ڈالوں. اب سمجھ میں آئی بات کیا نہیں آئی ابھی بھی؟ دیکھیے، جو قسمت جو لکھا جاتا ہے وہ انسان کی اس زندگی میں آخر کیا کیا وہ عمل کرے گا اس حساب سے لکھا جاتا ہے. خود اپنے من سے اللہ تعالیٰ نہیں لکھ دیتے ہیں کہ ایسا ایسا کرے گا یا ارے یہ لیکن برا. اچھا ایک منٹ اب دیکھو وہ جو تم کو حدیث بتایا تھا میں نے، اس پہ غور کرو اور اس آیت پہ غور کرو. وہاں آدم بھی بول رہے ہیں کہ میں نے غلطی اس وجہ سے کی کیونکہ اللہ نے پہلے لکھا ہوا تھا. یہ نہیں ہاں تو کہا وہ کہ میں غلطی کرنے والا تھا، اس اللہ کو یہ چیز معلوم تھی اس وجہ سے اللہ نے لکھا. ایسا نہیں کہا آدم نے. آدم نے کہا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے میں نے کیا. اور اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو جہنم میں ڈالوں. سمجھے بھی نہیں سمجھے؟ کیا سمجھ کے بھی انجان بن رہے ہو؟ سمجھ کے انجان تو نہیں بن سکتے نا. تو غلط ہے نا پھر. تو جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے نا بھائی. یہی تو آپ لوگوں کا پرابلم ہے نا کہ نہیں آپ تو کے اس سامنے چیز کو ہم کو پہلے اتنا پورا سمجھنا پڑے گا ہم کو اچھا سے. ہاں. ایسے کیسے ہم بتا دیں، ایسے کیسے ہم بول دیں گے؟ پہلے اس کو ہم بڑھیا سے پڑھیں گے پھر نہ بولیں گے. اچھا یہاں تو تک کہ بڑھیا آپ سے نے پڑھ کے لکھا ہے آئیے اسی حساب سے بول. ایم ڈی صابر، بڑھیا سے پڑھ کے آئیے